اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ کیا ہم بچوں کو ملبے میں مرتے دیکھ کر چپ رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم ماؤں کو بلکتے دیکھ کر آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ صرف مذمت سے اب ہم کو عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ فلسطین کی مقدس سرزمین پر انسانی المیہ جنم لیتے دیکھ رہے ہیں۔ 1967 کی پوزیشن پر آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں یہ مطالبہ کیا۔ اسرائیل لبنان پر بھی بلا اشتعال بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل مشرق وسطی میں جنگ کو پھیلا رہا ہے۔ فلسطین کی طرح کشمیر کے عوام بھی کئی دہائیوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیر میں کالا قانون نافذ کیا۔ بھارت کشمیر میں غیر مقامی لوگوں کو آباد کر رہا ہے۔ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی اجلاس میں برہان وانی کا ذکر۔ برہان وانی جیسے نوجوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کشمیری نوجوان مظالم کے باوجود برہان وانی کے نقش قدم پر ہیں۔ بھارت کے ظالمانہ اقدام کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے خطاب کیا، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے خطاب کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا خطاب ہونا تھا، اور ایسے میں پاکستانی وفد نے اس اجلاس سے واک آؤٹ کیا ہے۔ تو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا خطاب اب شروع ہوا ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے خطاب کے بعد۔ تو اس خطاب سے پاکستانی وفد نے واک آؤٹ کیا ہے، پاکستانی وفد یہاں سے اٹھ کر چلا گیا ہے۔ نیتن یاہو کا خطاب نہیں سنا جائے گا۔ معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے یہ شخص اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو۔ انہوں نے جب خطاب اپنا شروع کیا تو پاکستانی وفد یہاں سے واک آؤٹ کر گیا، پاکستانی وفد یہاں سے چلا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں وزیر اعظم نے غزہ کے معصوم فلسطینیوں کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی بنیامین نیتن یاہو کا خطاب یہاں پر شروع ہوا تو فوراً ہی اقوام متحدہ سے واک آؤٹ کر گئے ہیں وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ان کا وفد۔ سلمان شبیر صاحب سابق سیکریٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان بشیر صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ سلمان بشیر صاحب، آج وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو اہم خطاب کیا گیا ہے، اہم پوائنٹس کے اوپر بات کی گئی ہے، بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں، اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے، فلسطین کے اوپر بات کی گئی ہے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے اوپر بات کی گئی ہے، اوورآل کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، میرے خیال میں یہ نہایت ہی کمپریہنسو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، ایون جنرل اسمبلی کے ساتھ بات کی ہے، اور سارے بڑے بڑے ایشو جیسے آپ نے ذکر کیا اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے، اور پاکستان کے جو کوششیں ہیں ٹیررزم کے خلاف اور یہ جو معاشی بدحالی کو ختم کرنے کی، اس کی بھی ذکر کیا ہے۔ میرا خیال میں کہ نہایت ہی اچھا مؤثر ایڈریس تھا، اور انشاءاللہ اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس بہت سے ہیں جن کی امپلیکیشن ہے پاکستان کے لیے، مگر ہندوستان کے سلسلے میں تو بہت ہی کلیئر انہوں نے ایک پالیسی کا وہ دیا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو۔ تو دیکھیے اب آگے کیا ہوتا۔ جی اچھا، سلمان بشیر صاحب، آج جب وزیر اعظم میاں شہباز شریف خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا، اور جیسے ہی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اپنا خطاب ختم کیا تو اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کی باری تھی، انہوں نے خطاب شروع کیا تو پاکستانی وفد نے واک آؤٹ کیا۔ یہ دنیا کو مؤثر پیغام دیا ہے، پاکستانی وفد کا واک آؤٹ کر جانا درست فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے کہ ہم ایسے شخص کا جو غزہ میں قتل عام کر رہا ہے اس کا خطاب نہیں سنیں گے۔ جی بالکل، بہت سر طریقے سے انہوں نے وقف کیا ہے، میرے خیال میں بالکل صحیح کیا ہے، اور اسرائیل کی جو بھی اس وقت پالیسیز ہیں بہت ہی اس کا برا اثر ہو رہا ہے پورے خطے پر میں، تو یہ نہایت ہی صحیح تھا ان کا واک آؤٹ کا۔ جی، اور جس طرح سے بھارت مظلوم کشمیریوں کو نشانہ بنا رہا ہے اس کا بھی ذکر کیا وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں۔ بھارت نے جو کردار ادا کیا ہے ابھی تک کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خاصا پاکستان نے آڑے ہاتھوں لیا وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اپنے خطاب میں بھارت کو بھی۔ یہ میرے خیال میں کہ انڈیا کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو کی ہے وزیر اعظم نے۔ جی جی، یہ ماضی کی نسبت بہت ہی ڈیٹیلڈ ایک انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے،
اور خاص کر RSS کا بھی اسلاموفوبیا کے ضمن میں ذکر کیا ہے. تو یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ تو UN کا مسئلہ ہے بیسکلی اور سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کا ہے. تو یہ نہایت ہی اس کے اوپر آئی تھنک اٹ واز ٹائملی فار دا پرائم منسٹر ٹو ہیو اسپوکن سو ایپٹلی آن دس ایشو. ٹھیک. سلمان صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اپنے خطاب میں افغان حکومت کو بھی ایک پیغام دیا ہے دہشت گردوں کے خلاف. انہوں نے کہا کہ افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، افغان حکومت اپنی سرزمین سرحد پار دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے، فتنہ الخوارج سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سمجھتے ہیں واضح طور پر پیغام دے دیا گیا؟ جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے، بڑا اچھا پیغام تھا افغان حکومت کے لیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم $3 بلین کا جو فنڈ ہے اس کے لیے بھی ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ ہے کہ جیسے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی چاہتی ہے وہاں پر یہ حالات نارملائز کریں اور جو خواتین ہیں اور جو باقی مسئلے مسائل ہیں ان کا بھی خاطر خواہ ریزولوشن کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو خاص کر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز آپریٹ کر رہی ہیں جس میں PLA اور TTP اور یہ سب اور ISK وغیرہ ہے، ان کے خلاف بھی بڑے واضح طریقے سے شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے. اور شروع سے ہی ہم نے یہ دیکھا ہے سلمان صاحب کہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے خاص طور پر یوکرین وار کے حوالے سے، نہ ہی پاکستان کا جھکاؤ یوکرین کی طرف رہا نہ ہی رشیا کی طرف رہا. تو آج بھی وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان یوکرین جنگ کا پرامن حل چاہتا ہے. تو پاکستان نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے کہ وہ اس جنگ میں غیر جانبدار رہے گا، کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہے اس کا. جی میرا تو خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ بالکل یہی ہے. اور ہلو جی جی سن رہے ہیں ہم آپ کو سر. جی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کو جلدی سے جلدی ختم کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہا ہے کہ جو UN کا رول اس کے اندر ہونا چاہیے اور انٹرنیشنل اگریمنٹس کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ ایک مثبت چیز ہے. یہ پاکستان کی نیوٹرلٹی کا بھی اظہار ہو جاتا ہے اس سے. اور آئی تھنک کہ یہ مناسب تھا اس طریقے سے بات کرنا. سلمان صاحب، اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان یوکرین جنگ کا پرامن حل چاہتا ہے، اس پر بھی زور دیا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہلو جی آپ کو آواز آ رہی ہے سلمان صاحب؟ شہباز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے یہ اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان یوکرین جنگ کا پرامن حل چاہتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل یہ کہا ہے. اور جس طریقے سے کہا ہے وہ نہایت ہی ہوتی ہے. پاکستان نے کوئی اس کے اندر کسی پرسنل پوائنٹ نہیں کی بٹ ان کے خطے کی بات کی ہے جو کہ نہایت ہی مناسب بات ہے. اور اس کے لیے UN کا چارٹر کا نیشنل اگریمنٹس کی بات کی. اور معیشت کے حوالے سے سلمان بشیر صاحب، پاکستان نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے معیشت کے لیے بہت مشکل فیصلے کیے ہیں، مشکل فیصلوں کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات کم ہوئی ہیں. IMF نے بھی اب لون سینکشن کر دیا ہے پاکستان کو. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا، تو اب عالمی دنیا کو کیا چاہیے پاکستان میں خاص طور پر انویسٹمنٹ کے حوالے سے؟ اب عالمی دنیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جی عالمی دنیا تو کردار ادا اثر ہو رہے ہیں، خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے جو پاکستان کے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کا بھی وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے. تو اقوام عالم پاکستان کی ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیسے مدد کر سکتی ہے؟ اور آج اس کا جس طرح وزیر اعظم ذکر بھی کر گئے ہیں. جی اقوام عالم کو تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1% سے کم ہماری کاربن کی ایمیشنز ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس پوری کرے یہ جو کلائمیٹ چینج کے نسبت سے. تو پاکستان کو اپنے خطے میں بھی اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اور کیونکہ یہ مشترکہ قسم کے مسئلے ہیں جس میں ایک ملک انوالو نہیں ہے بلکہ پورا خطہ انوالو ہے. تو ہمیں تو اپنے خطے کے اوپر بھی اس زمین میں کچھ انیشیٹیوز لینے پڑیں گے. جی